باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ قال اللہ تعالی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ قال الله تعالى وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب ذوالجلال نے ان میں یہ بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے والے ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کے حوالے سے بیان فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا ذکر جو ہے صبح و شام کرتے رہیں، اس کا نام لیتے رہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کسی قدر جو ہے رات کے حصہ میں اس کو سجدہ کیا کیجئے، رات کو بڑے حصہ میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، کہ اس کی تسبیح کیا کرے، اس سے مراد ہے تہجد کی نماز ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک باری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سورۃ قلم میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ ذکر یعنی قرآن سنتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ گویا کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ نگاہ سے پھسلا کر گرا دینا یہ ہے کہ دشمنی کی زیادتی سے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے کہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کھا جائے گا۔ تو کافر لوگ بھی اسی طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ ذکر اللہ کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی کہ ذکر اللہ کی مجالس میں انسان کا بیٹھنا اس کو کیا نفع دے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ذکر اللہ کی مجالس میں بیٹھنا انسان کے لیے کتنا نافع ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ، نسائی، بیہقی اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس وہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں اس میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی مضمون وارد ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے ہمیں جو ہے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں، سراپا گناہ ہیں، اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا کا بدلہ کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے کیا بھائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں معاف فرما دیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے اوپر تو جنت حرام ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرما دیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف ہی فرما دیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزع کی حالت میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس حال میں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں یعنی امید اور خوف جس بندہ کے دل میں ہوں اور ایسی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے امید ہی عطا فرما دیتے ہیں، جس کا خوف ہے اس سے اللہ تعالیٰ امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی، یعنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے، رحمت کی امید اس کے مناسب ہونا چاہیے، اور گناہ کا خوف بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ذکر اللہ کے حلقے جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہر وقت رطب اللسان رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور کسی نصیب والے کو اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس کو میں مستقل اپنا دستور اور مشعلہ بنا لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہا کر۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کی کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اس حال میں تیری موت آئے کہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانہ انتقال میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ جب افاقہ ہوتا تو فرماتے کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے کہ جب میں وقت بالکل قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت تیرا آنا مبارک ہے۔ کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ تجھے معلوم ہے میں ہمیشہ سے ڈرتا رہا ہوں اور آج تیرا امیدوار ہوں۔ اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی، مگر نہریں کھودنے باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وقت وصیت فرمائی اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے جو ہے وہ عمل فرما رہے ہیں کہ آخری وقت بھی یہ تھا کہ میرا ذوق یہ تھا کہ مجھے اگر زندگی ملتی تو میں علماء کی مجالس میں بیٹھتا، ذکر کے حلقوں میں بیٹھتا اور جم کر وہاں پر جو ہے بات سنتا تیری اور تیرے محبوب کی۔ تو گویا میرے بھائیو ذکر اللہ کے حلقے بڑے ہی متبرک ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کو فرمایا گیا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ کے حلقے، اللہ کے ذکر کے حلقے، علمی مجالس۔ حضرت ابو سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ابو وقدی لیسی سے ایک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، 3 آدمی حاضر خدمت ہوئے، ایک تو حلقہ میں تھوڑی سی جگہ دیکھی وہاں بیٹھ گیا، دوسرا لوگوں کے پاس پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا واپس لوٹ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں ان تینوں کا حال بتاتا ہوں۔ پہلے نے تو اللہ کی طرف جگہ پکڑی، اللہ نے اسے جگہ دے دی، اور دوسرے نے اللہ سے حیا کی تاکہ لوگوں کو ایذا نہ دے، اللہ تعالی نے بھی اس سے حیا والا معاملہ فرمایا، اور تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ مجالس سے ذکر کوئی معمولی نہیں ہے۔ شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا جب تو دیکھے کہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو تو ان کے پاس بیٹھ جایا کر، اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع دے گا، اگر جاہل ہوگا تو وہ لوگ تجھے کچھ سکھا دیں گے، اور بہت ممکن ہے اللہ پاک ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے تو تجھے بھی حصہ مل جائے۔ اور جب ایسے لوگوں کے پاس جائے جن کو ذکر میں مشغول نہ پائے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہیں، تو ان کے پاس مت بیٹھا کر، کیونکہ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع نہیں دے گا، اگر جاہل ہوگا تو اور زیادہ سرکشی بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ناراضگی کی نظر فرمائے تو ان کے ساتھ تو بھی مبتلا ہو جائے۔ میرے بھائیو ذاکرین کے پاس بیٹھنا یہ انسان کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، جب کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلوب یہاں مل گیا، تمہارا مطلوب یہاں مل گیا ہے، تو سبھی آ جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کا احاطہ کر لیتے ہیں،
آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پاک باوجود سب کچھ جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو. وہ عرض کرتے ہیں کہ تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کہتے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں جنت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر دیکھ لے تو کیا حال ہو. عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لے تو اور بھی طلب کی ہرس بڑھے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ سے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں. تو ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہو. عرض کرتے ہیں پھر تو اور بھی زیادہ ڈرنے لگیں اور بھاگنے لگیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. وہ عرض کرتے ہیں کہ فلاں شخص گناہگار ان کے پاس محض اپنی کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے آیا تھا. تو ارشاد ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. میرے بھائیو کتنی مبارک مجلس ہے، کتنی مبارک مجالس ہیں، اللہ کے ذکر کی مجالس. یہ کوئی معمولی مجالس نہیں ہے بلکہ بہت برکت والی مجالس ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک ہم نشین کی مثال مشک والے کی سی ہے کہ جو مشک نہ بھی دے تو خوشبو تو آ ہی جاتی ہے، اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بٹی والے کی سی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے اکثر کپڑے نہ بھی جلیں تو دھواں تو پہنچ ہی جاتا ہے، اگر آگ کی چنگاریاں نہ بھی گریں تو دھواں تو پہنچ ہی جاتا ہے. تو اس لیے اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال جو ہے وہ یہی ہے. اچھا ہم نشین خوشبو والا ہے کہ جس طرح خوشبو والے کے پاس بیٹھیں تو خوشبو تو مل ہی جاتی ہے اگر خریدیں یا نہ خریدیں. اور اسی طرح سے برا جو ہم نشین ہے اس کی مثال بٹی والے کی سی ہے کہ اگر آدمی اور کچھ بھی نہیں تو اس پر کم از کم دھواں تو گرے گا ہی. تو ایسے ہی میرے بھائیو اچھے اور برے لوگوں کا جو ہے وہ حال ہوتا ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے کوئی اچھی بات مل جاتی ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو پھر جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو علم ہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں برے ہم نشینوں سے محفوظ فرمائے. نیک اور بد مجالس کا ثمرہ جو ہے میرے بھائیو وہ انسان کو مل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کا جو ہے ثمرہ رکھا ہے، اور اچھائیوں کا ثمرہ بھی ہے، برائیوں کا ثمرہ بھی ہے. اس دنیا میں جو اچھائی کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا. حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 2 کلمے عرش کے نیچے رکھے. فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے اور میں جانتا ہوں. لوگوں نے پوچھا ابو اسحاق وہ کلمے کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص تمام صلحاء والے نیک اعمال کرے مگر اس کی مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہو تو میں اس کے تمام اعمال کو گناہ قرار دوں گا اور اس کا حشر فساق و فجار لوگوں کے ساتھ کروں گا. اور دوسرا کلمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برے لوگوں والے اعمال کرے مگر صلحاء اور ابرار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے اس کو میسر ہو، اس کے نصیب میں ہو، تو ان کے ساتھ قلبی تعلق وہ رکھتا ہو تو میں ان کی برائیوں کو نیکیاں شمار کر لوں گا اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کروں گا. میرے بھائیو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے بڑے اعزاز ہیں. حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی عالم کے مجلس میں حاضر ہوتا ہے وہاں بیٹھے مگر علم کی کوئی بات یاد نہ کرے تو اس کے 7 اعزاز اس کو ملتے ہیں. ایک یہ کہ متعلمین کا درجہ ملتا ہے، اور دوسرا جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور تیسرا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور چوتھا یہ کہ جب آ کر بیٹھا ہے تو مجلس پر رحمت نازل ہو رہی ہے، تو جو مجلس پر رحمت نازل ہو رہی ہے وہ اسے بھی ملتی ہے، اور پانچواں یہ کہ جب وہ کان لگا کر سنتا ہے تو اس کے لیے بھی نیکی لکھی جاتی ہے. چھٹا یہ کہ فرشتے خوش ہو کر اہل مجلس کو اپنے پروں میں چھپاتے ہیں اور یہ بھی ان میں ہوتا ہے. ساتواں یہ کہ ہر قدم
قدم جو بھی اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ 6 اور اعزاز بخشتے ہیں۔ ایک یہ کہ علماء کی مجلس کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے، دوسرا جو لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے ان کے اجر کے مثل ان کو بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ کہ اہل مجلس میں سے اگر کسی ایک کی بھی بخشش ہو گئی دوسروں کی بھی وہ سفارش کرے گا، چوتھا یہ کہ اس شخص کا دل جو ہے فساق کی مجلس سے جو ہے کھٹا ہو جائے گا، اور پانچواں یہ کہ متعلمین اور صلحاء کی راہ میں داخل ہو جائے گا، اور چھٹا یہ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، تم لوگ اللہ والے بن جاؤ بے وجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو۔ میرے بھائیو، اس سے مراد علماء اور فقہاء ہیں۔ یہ اعزاز تو ان کے لیے ہے جو اس مجلس میں کچھ بھی یاد نہیں کر سکا، اور جو شخص کچھ یاد کر لے اس کو کئی گنا جو ہے زیادہ ملتا ہے۔ ذکر اور علماء کی مجالس جو ہیں یہ جنت کے حلقے ہیں میرے بھائیو، یہ جنت کے حلقے ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کی ایک جنت ہے، جو اس میں چلا گیا پھر اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کی مجالس۔ ایک نیک مجلس کسی مومن کے لیے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذمہ تہامہ وادی کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں، پھر جب وہ کوئی علم کی بات سنتا ہے، خدا کا خوف محسوس کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس حال میں گھر کو لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا کبھی بھی علماء کی مجالس سے علیحدہ نہ رہو۔ اللہ رب العزت نے علماء کی مجالس سے زیادہ کوئی کتا جو ہے روئے زمین پر شرافت والا نہیں بنایا۔ میرے بھائیو، آدمی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جس قسم کے لوگوں سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کیا کہ فرائض کے علاوہ کوئی زیادہ نماز روزے میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کی محبت ہوگی، اور تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تجھے محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس ارشاد پر مسلمانوں کو جو خوشی ہوئی ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ ایک قانون بنایا ہے کہ اس دنیا میں انسان جس کے ساتھ ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر جو کچھ کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا وہی کچھ کرتا ہوا کل قیامت کے دن بھی اٹھے گا۔ جو ذکر اللہ کی مجلس میں فوت ہوا وہ کل کو اللہ کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا، جو حج کرتا ہوا اللہ کے راستے میں فوت ہوا وہ اس حالت میں اٹھے گا، احرام کی حالت میں اٹھے گا۔ جو جس حال میں بھی اس دنیا سے رخصت ہوا وہ وہی کچھ کرتا اٹھے گا۔ اگر کوئی برائی کی مجالس میں مرا تو وہ برائی کی مجالس میں اٹھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے اچھی مجالس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ پوشی فرماتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود پھر بھی بڑے گناہ کرتے ہیں، باز نہیں آتے۔ اللہ رب العزت تو گناہوں پر پردہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ بعض بندوں کی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس لیے گناہوں سے ہمیں اس دنیا میں ہی توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں تو میں اپنے یقین سے کہتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی نگہداشت فرماتے ہیں قیامت میں اسے جو ہے کسی کے سپرد نہیں فرمائیں گے، اور دوسری بات کہ جسے اسلام میں کچھ حصہ ملا وہ ایسا ہے کہ کبھی نہ ہوگا کہ جسے کچھ بھی حصہ نہیں ملا، اور تیسری بات فرمایا کہ آدمی قیامت میں
اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ اور چوتھی بات تو میں اگر قسم کھا لوں تو میں بری نکلوں گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی دنیا میں پردہ پوشی کرتے ہیں آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ذکر اللہ کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ ذکر جو ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ذکر اللہ کے حلقے جو ہیں یہ جنت کے حلقے ہیں۔ علم اور ذکر جو ہے یہ تو انبیاء کی میراث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو ذکر جو ہے یہ تو انبیاء کی میراث ہے۔ علم جو ہے یہ بھی انبیاء کی میراث ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار تشریف لے گئے، لوگوں سے فرمانے لگے کہ لوگوں تم یہاں مشغول ہو، مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہے بازار کو چھوڑ کر باغے باغے مسجد کی طرف چلے آئے، واپس آ کر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ وہاں پر تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں، کوئی میراث نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخر کیا دیکھا تم لوگوں نے وہاں پر کیا دیکھا؟ تو وہ بولے کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو یہی ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء کی میراث تو علم ہی ہوتا ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صبح صبح کچھ لوگوں سے ملوں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق مجھ سے پوچھیں اور اسی طرح کے کچھ سوال میں ان سے کروں تو میرے نزدیک یہ اللہ کی راہ میں 100 مجاہدوں کی سواریاں دینے سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھی ہو، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اٹھ جاؤ، میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ زمین والوں کی کوئی جماعت بھی جب تک ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتوں کی جماعت بھی ان کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ حضرت شقیق زاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مجلس سے اٹھنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک خالص کافر، ایک خالص منافق اور ایک مخلص مومن۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی جب میں تفسیر بیان کرتا ہوں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نقل کرتا ہوں تو جو شخص میری تصدیق نہیں کرتا وہ محض کافر ہے، اور جو سن کر تنگ دل ہوتا ہے وہ منافق ہے، اور وہ خالص منافق ہے۔ اور فرمایا کہ جو سن کر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، وہ مخلص مومن ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں مخلصین اور مومنین میں شمار فرمائیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اگر انسان مخلص مومنین کے اندر شامل ہو جائے۔ 8 قسم کے لوگ جو ہیں ان کی صحبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت فقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں 8 چیزوں کا اضافہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اغنیاء کے پاس بیٹھتا ہے اس میں دنیا کی محبت اور ہرس بڑھا دیتے ہیں، اور دوسری بات جو فقراء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں شکر اور اپنی تقسیم پر رضامندی کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو سلطان کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکبر اور سنگ دلی بڑھتی ہے، اور جو عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں جہالت اور شہوت اور عورتوں کی عقل کی طرف میلان ہوتا ہے، اور جو نابالغ لڑکوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں غفلت اور مزاح بڑھتا ہے۔ اور چھٹی بات کہ جو فاسق لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں گناہوں پر دلیری اور جرت اور توبہ کرنے میں سستی بڑھتی ہے۔ 7ویں بات کہ جو صلحاء کے پاس بیٹھتا ہے اس میں اللہ کی طاعت کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور حرام سے پرہیز کرنے کا جو ہے اس کے اندر جذبہ بڑھتا ہے۔ 8ویں بات جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں علم اور تقوی کا اضافہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو جن چیزوں سے ہمیں فائدہ ہو، جو چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں آخرت میں بھی کام آئیں، انہی کو جو ہے ہمیں لینا چاہیے۔ عقل مند تو انسان وہی ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو لے۔ دنیا عارضی ہے، یہ مل کر بھی چھن جاتی ہے میرے بھائیو، دنیا تو مل کر بھی چھن جاتی ہے۔
دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ تو یہی رہ جائے گی، لیکن جو آخرت کے اعمال ہیں، جو آخرت کے اعمال ہیں، علم ہے، ذکر اللہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، جو اس قسم کی باتیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ اعمال کا صندوق انسان کے ساتھ اس کی قبر میں جائے گا۔ انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ تین طرح کی نیند اللہ کو پسند نہیں ہے، تین طرح کی نیند اللہ کو پسند نہیں ہے، تین طرح کی ہنسی اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے۔ فرمایا کہ مجلس ذکر میں سونا، علم کی مجلس میں سونا، اور فجر کی نماز کے بعد سونا، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور فرض نماز میں سونا اور جنازے میں ہنسی کرنا، مذاق کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مجلس ذکر میں اور قبرستان میں ہنسنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے سبق آموز ہیں، یہ سب باتیں ہمارے لیے سبق ہیں۔ اگر ہم ان سے نصیحت حاصل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر سنی اور اڑا دی، نہ کچھ حاصل کیا نہ عمل کیا، تو میرے بھائیو اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ ابو یحییٰ وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصائب چار طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ جس انسان کی تکبیر اولا فوت ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے مصیبت ہے۔ جس کا مجلس کا ذکر فوت ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے مصیبت ہے۔ اور دشمن کا مقابلہ جس کے ساتھ فوت ہو جائے، اس کے لیے بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور فرمایا کہ وقوف عرفات کا دن، وقوف عرفات جس کا فوت ہو جائے، یعنی کہ حج کے لیے نکلا اور اس سے حج فوت ہو گیا، یہ بھی بہت بڑی مصیبت کی بات ہے۔ لیکن آج ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ تکبیر اولا کیا، ہماری نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، ہمیں جو ہے نمازوں کا خیال نہیں ہے۔ ذکر اللہ کی مجلس کیا، ہم تو غافلین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ہمارا وقت جو ہے ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے، فلموں کے سامنے گزرتا ہے، ڈراموں کے سامنے گزرتا ہے۔ اللہ کا منادی پکارتا ہے، اللہ اکبر کی صدا مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی ہے، لیکن ہم غافل پڑے رہتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا جو ہے مصیبت ہوگی کہ آج جو ہے ہم شیطانی آلات کے ساتھ اپنے وقت کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ گھڑی ایک ایک سیکنڈ جو چلتی ہے وہ ہماری عمر کا ایک ایک سیکنڈ کم کر رہی ہے۔ ایک ایک سانس جو گزر رہا ہے ہماری زندگی کا وہ سانس کم ہو رہا ہے۔ لیکن کتنی غفلت کی بات ہے، کتنی مصیبت کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اور میرے بھائیوں فرمایا کہ جو انسان اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں کرتا، میدان جہاد میں جو اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا بلکہ وہ دشمن کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے یا جی کتراتا ہے، جب اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن سامنے ہو تو اس کو ایسا سبق سکھانا چاہیے تاکہ اس کی 7 نسلیں یاد کریں۔ اور اسی طرح وقوف عرفہ کا دن اللہ رب العزت کی نگاہوں میں سب سے بہترین دن ہے، اور وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت لاکھوں انسانوں کو، کروڑوں انسانوں کو معاف فرماتے ہیں، اور وہ یوں ہوتے ہیں کہ جیسے آج ہی جو ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن آج ہمارا اگر 10 روپے کا نقصان ہو جائے، 20 روپے کا نقصان ہو جائے، اس کی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کی جیب سے 100 روپیہ گر گیا، اس کی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن تکلیف اگر نہیں ہوتی تو ہمیں اپنے جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ضائع کرنے پر نہیں ہوتی، ذکر اللہ کی مجالس کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی۔ آج کیسا پردہ ہماری عقلوں پہ پڑا ہے، شیطان نے ہمیں کیسا جو ہے وہ غلط راستے پہ ڈالا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل علم کی مجلس دین کی اصلاح اور بدن کی زینت ہے، فساق کی مجلس دین کا فساد اور بدن کے لیے عیب ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو عبادت کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے، بیت اللہ پر نظر ڈالنا یہ عبادت
عبادت ہے، قرآن پر نظر ڈالنا یہ عبادت ہے، لیکن آج ہماری نظریں پڑتی ہیں تو کہاں پہ پڑتی ہیں؟ آج ہماری نظریں پڑتی ہیں وہ ٹی وی پہ پڑتی ہیں، آج ہماری نظریں پڑتی ہیں اسٹیج ڈراموں پہ پڑتی ہیں، آج ہماری نظریں پڑتی ہیں سلماؤں پہ پڑتی ہیں، آج ہماری نظریں پڑتی ہیں تو انٹرنیٹ کی فاحش قسم کی ویب سائٹ کے اوپر پڑتی ہیں۔ اس نے جو حکم دیا مسلمانوں کو، آج مسلمان اس سے کتنے غافل ہیں۔ میرے بھائیو، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، تو ہم آج جو ہے اپنی نظروں کو غلط جگہ پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ نظروں کا بھی مواخذہ ہوگا کہ کہاں کہاں پہ پڑی۔ اور میرے بھائیو، پھر نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کمند آنکھیں ہیں ظالم کہ یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ یعنی آنکھیں جو ہے انسان کی غلط نگاہ جب پڑتی ہے تو پھر دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، پھر پورا نظام بگڑتا ہے، پورا جسم بگڑتا ہے۔ جب بادشاہ بگڑ گیا، سلطنت بگڑ گئی، پھر ذکر اللہ کی مجلسوں سے بھی اٹھ گیا، علم کے حلقوں سے بھی اٹھ گیا، علماء کی زیارت سے بھی اٹھ گیا۔ آج ہمارے دل میں علماء کی نفرت کیوں ہے؟ اگر کچھ کالی بیڑیں علماء کی شکل میں علماء میں ملی ہوئی ہیں تو بس وہی تو نہیں ہے، علماء ربانی بھی تو ہیں۔ اگر علماء سو آپ نے دیکھے ہیں تو علماء ربانی کی تلاش کریں، علماء ربانی بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ علماء کی زیارت جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت فقی فرماتے ہیں اگر علم کی مجلس میں عالم کی زیارت کے سوا اور کوئی بھی نفع نہ ہو تو ہر عقل مند کو یہ لازم تھا کہ اس میں حرص کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنے قائم مقام فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس کسی نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور کسی عالم کے پاس بیٹھنا گویا میرا ہم نشین بننا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں میرے پاس بیٹھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بھی اس کو میرے پاس بٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کیا عجیب مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے کہ جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راستے پاتے ہیں، راہ ہدایت پاتے ہیں، اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ عالم کی موت اسلام کا ایک ایسا رخنہ ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیں کہ آج علماء کی موت جو ہے کتنی صدمے کی بات بن رہی ہے۔ کتنے علماء بیچارے قبر کی پاتال میں اتر گئے، آج ہم ان کی زیارت کو ترستے ہیں، ان کو دیکھنے کو ترستے ہیں۔ علماء ربانیین جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہیں، اس لیے ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے، ان سے نفع اٹھانا چاہیے، اور علماء کے خلاف بدگوئی نہیں کرنا چاہیے، ان کے خلاف بد زبانی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل حق علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان سے پوچھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنیں۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ مجھے بھی ایسے علماء کی معیت میں بیٹھنے کی توفیق دیں، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ ہمارا حشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کریں اور ذکر کے مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دیں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی سن کر عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔